جب حضرت امیر معاویہ کے 10 سال مکمل ہوئے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے عرض کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بعد بھی مسلمانوں کے درمیان باہمی خانہ جنگی کا سلسلہ شروع ہو کہ جس طرح گزشتہ ادوار میں رہا، لہذا آپ اپنا کوئی ولی عہد بنائے جو آپ کے بعد خلیفہ بن سکے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ کے مشورے کو قبول کیا اور اپنے بیٹے یزید کو، جو ظالم تھا، جابر تھا، گناہوں میں ملوث ہونے والا اور گناہوں کا ارتکاب کرنے والا تھا، اس یزید کو انہوں نے اپنا ولی عہد بنایا۔ مسلمانوں نے یزید کی ولی عہدی کو تسلیم کیا، لیکن 5 صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے یزید کو ولی عہد تسلیم کرنے پر انکار کر دیا۔ ان 5 صحابہ کرام میں سے پہلے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن، دوسرے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ، تیسرے صحابی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ، چوتھے صحابی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ، اور 5ویں صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اجمعین۔ ان 5 صحابہ کرام نے یزید کی ولی عہدی سے انکار کر دیا، لیکن چونکہ ابھی صرف معاملہ ولی عہدی کا تھا، خلافت کرنا تھا، لہذا انہوں نے خاموشی اختیار کی اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور، مزید 10 سالہ دور ان کا گزرا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید جو ہے وہ خلیفہ وقت اور حاکم وقت بنا، ظلم کے نتیجے میں، جبر کے نتیجے میں وہ خلیفہ وقت اور حاکم وقت بنا۔ تو اس وقت تک ان 5 صحابہ کرام میں سے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا اور 4 صحابہ کرام باقی تھے۔ ان 4 صحابہ کرام نے یزید کی خلافت کو قبول کرنے سے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ ان 4 صحابہ کرام میں سے 2 صحابہ پھر ایک طرف ہو گئے اور 2 صحابہ دوسری طرف۔ جو 2 صحابہ ایک طرف ہوئے ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عمر میں سب سے بڑے صحابی تھے کہ وہ حبر الامہ ہے، یعنی امت کے سب سے بڑے عالم، اور یہ جو ہمارے سامنے تفاسیر کے نسخے موجود ہیں، وہ نسخے جن کی روایات سے ثابت ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ تو دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا علمی مقام یہ تھا کہ حدیث کے اندر انتہائی گہرا علم رکھنے والے، اور حدیث کا ایک سلسلہ ہے کہ جسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، یعنی سونے کی زنجیر، جس زنجیر کا آغاز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ یہ دونوں صحابی ایک طرف ہوئے اور ان کی رائے یہ بنی کہ غلط ہو رہا ہے، یزید خلیفہ وقت بن رہا ہے، حاکم وقت بن رہا ہے، قیصر و کسریٰ کی سنت زندہ ہو رہی ہے کہ باپ سے بیٹے میں اور بیٹے سے بیٹے کے اندر خلافت منتقل، حاکمیت منتقل ہو رہی ہے۔ لیکن مسلمانوں نے پہلے 1 لاکھ جانوں کے نذرانے باہمی چپقلش اور باہمی خانہ جنگی کے نتیجے میں پیش کیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم اس بات پر ڈٹے رہے کہ ہم یزید کی بیعت سے انکار کریں گے تو دوبارہ سے وہی سلسلہ شروع نہ ہو جائے۔ تو ان دونوں حضرات نے یزید کی بیعت قبول کر لی اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ 2 صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے، یہ دونوں بنسبت کم عمر صحابی تھے، ان دونوں نے یزید کی خلافت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم باطل کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام موجود ہیں، جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، اور نیک اور متقی اور پرہیزگار صحابہ کرام موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں ایک ظالم اور جابر شخص مسلمانوں کا حاکم بن جائے، ہم اس چیز کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے۔